کہ مبشر احمد کا وہ برا حال ہوا کہ خود قادیانیوں نے کہا 80 سال میں ہم نے اس کو حال میں نہیں دیکھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو انہوں نے صرف کہا ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے عالم ہے، مگر وہ قادیانیوں کا کھانا کھاتا، میں مانتا کھانا نہ کھاتا کیا بات ہے، انہوں نے کھانا کھایا ڈاکٹر صاحب ہے، میں کھانا نہ کھاتا، صرف یہ بہانا میں کھانا کھاتا، میں یہود کا حضور نے کھایا خیبر میں، انہوں نے نامرادوں نے زہر بھی ملا دیا، پھر بھی حضور کھاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عیسائی اور کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا، صحیح بخاری میں، وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور الکافر طاہر، آدھا کافر پی لے ہو صاف ستھرا، آدھا آپ کو دے دے پاک پی لے۔ وہ انسان ہونے کا احترام کریں، غلط عقائد پر ٹوکیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ آپ غلطی پہ ہیں، محبت سے سمجھائیں، شاید اللہ ہدایت دے۔ تو روش جو ہے نا ایک مسلم والی ہونی چاہیے کہ غلطی کو غلطی کہیں، مگر ان سے سلوک کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ آپ کھینچیں کہ یہ واپس لوٹیں، دھکا کیوں دیں، چلے ہی جائیں، دفعہ ہو جائیں، یہ نہ کریں۔ جی آخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اس لیے کہ یہ موضوع تھا نا ذرا نازک کہ بیان کیا جائے کہ زند کا الگ ارتداد کوئی شے نہیں کہ اسلام سے کوئی نکل گیا، یہ فریب کرنا کہ گھسے رہو اسلام میں، مفہوم ہر شے کا بدل دو۔ پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ یہ محمدی بیگم کا اینڈ کیا ہوا، اور دوسرا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے انہوں نے شروع کی ہوئی کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی، اور یہ دو چیزیں ذرا وضاحت سے۔ محمدی بیگم جو تھی نا اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہوا، اسی کے گھر میں رہی، بیٹے ہوئے، پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی ہے، کوئی غلام احمد کے نکاح میں نہیں آئی۔ اب ان لوگوں کا گمراہ ہونا جو اس کی انتہا دیکھیں کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے بیٹے نے خلیفہ نور الدین سے پوچھا، وہ اس کا استاد بھی تھا، اس کے باپ کے پاس لیے کہ حضرت صاحب ہے ابا جی نے پیش گوئی کی اتنی دھاڑی اور چیلنج کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ اس کو بدل ہی دیا، سارا زندگی دوہرایا کہ ہو کر رہے گا، آسمان پر میرا نکاح وہ نہیں ہوا۔ اب نور الدین نے جو بات کی آپ دیکھ لیں، یہ وہی ہے اللہ جاننے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپ۔ نور الدین کہنے لگا کوئی بات نہیں محمود، علم وراثت میں بیٹے سے مراد پوتا پر پوتا ہو سکتا، اس لیے مرزا غلام احمد کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بچہ اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نکاح ہو گیا نا قیامت تک تو پیش کوئی پوری ہو جائے، دماغ کی خرابی۔ آپ ہنس رہے ہیں، حیرانی ہے ان کی عقل پر، پیش گوئی تو نبی نے کی تھی، میرے ساتھ نکاح ہوا، میری زندگی میں آئے گی بے شک بیوہ ہو کے، آپ قیامت تک انتظار کریں کہ کوئی بچہ بچی ان کا نکاح ہو جائے گا تو پیش گوئی مرزا صاحب کی سچی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی نور الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کر دیا۔ ہر کتاب میں تو لکھتا تھا کہ حضور کے بعد نبی بند ہیں، حضور نے قسم کھا کر فرمایا میرے بالکل مسلمانوں والا عقیدہ۔ دہلی کی جامع مسجد میں جب لوگوں نے شبہ کیا کہ تم تو نبی بنتے ہوئے، اس نے کہا یار الہام وغیرہ کے میرے دعوے ہیں، نبی بن کر میں اسلام سے نکلوں گا، اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا حقدار ہوں گا، مگر دعویٰ جب کر دیا تو حکیم نور الدین سے کسی نے کہا کہ حکیم صاحب حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے کوئی نبی آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ اب اس جو آپ کو بھی یاد رکھیں، اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، نور الدین فوراً بدل گیا۔ اس نے کہا اگر یار دعویٰ، اس کو پتہ تھا کہ مرزا صاحب دعوے کرتے، اس نے کہا اگر دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھیں گے، اگر وہ سچا ہوگا تو مان لیں گے۔ ابھی کہہ رہا دین کے مطابق کہ نبی نہیں آ سکا، ابھی کہتا اگر کوئی دعویٰ کر دے گا، اگر وہ صادق اور راست بات ہو مان لیں گے۔ تو یہ گروہ آپ بالکل ہنسیں اور ان کی قسمت پر ہوئیں، کوئی دینی گروہ نہیں، نہ کوئی مغالطہ، جھوٹا اور فریبی گروہ۔ اور دوسری شاخ جو ہے نا وہ مولوی محمد علی لاہوری کی، اس کی بیان القرآن آپ کو مل جائے، سر سید کا جو تھا وہی چربا اس نے اتار لیا، ہر معجزے کا انکار کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا۔ اب جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بن باپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ غلام احمد کا عقیدہ یہ جو نائب ہے 313 میں جس کا نام لکھا تھا اصحاب بدر میں، محمد علی لاہوری، یہ صاف کہتا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ۔ اب یا نبی جھوٹا یا تو جھوٹا، قرآن کی تفسیر میں اتنا بڑا اختلاف کہ ایک باپ کہتا، یہ کوئی دینی جماعت نہیں، نہ کوئی فراڈ ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ